اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم حروف مستعلیہ یعنی کہ وہ حروف جو کہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، ہیوی لیٹرز ہیں، ان کی پریکٹس کر رہے ہیں، جس میں سے ہم نے 3 لیٹرز کی پریکٹس کر لی ہے، غین، خا اینڈ صاد۔ اگر آپ میں سے کسی نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھیں تو وہ ویڈیوز بھی دیکھ لیں تاکہ آپ کو آج کی ویڈیو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ اور لوگ بھی فیض یاب ہو سکیں اور اس نیکی میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ اب چلتے ہیں غود کے مخرج کی طرف۔ ایکچولی پوری مفردات میں سب سے ٹف یہی لیٹر ہے اور اس میں کافی اختلاف بھی ہے، لیکن آپ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور یہ اشرف المخلوقات کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو افضل ترین مخلوق کیوں قرار دیا؟ کیونکہ اللہ پاک نے انسان کو علم اور عقل سے نوازا ہے۔ آپ نے اپنے عقل کا بھی استعمال کرنا ہے۔ بہت سے لوگ اس کو غاد پڑھتے ہیں، زاد یعنی سختی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو کیا یہ درست ہے؟ کچھ لوگ بالکل ہی داد یعنی دال سے پڑھ رہے ہیں، تو کیا یہ درست ہے؟ سب ایسے ہی تو پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس کا مخرج یہی ہے۔ جو لوگ اس کو سختی سے پڑھ رہے ہیں زاد، وہ دونوں دانتوں کو آپس میں سختی سے جوڑ کر اس کی ادائیگی کر رہے ہیں، اور جو اس کو دال سے پڑھ رہے ہیں داد، وہ زبان کا اگلا پارٹ لگا کر اس کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ اس کا مخرج ہے زبان کی کروٹ اوپر کی داڑوں سے لگنے سے اس کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ مطلب آپ کی زبان کی سائڈ جو ہے وہ داڑوں سے ٹچ ہونی چاہیے۔ اگر زبان کی سائڈ آپ کی داڑوں سے ٹچ ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ اس کا مخرج ادا ہو گیا۔ اوکے، آپ نے پوری کوشش کرنی ہے، تھوڑی سی کوشش سے، تھوڑی سی مشکل سے آپ انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کی ادائیگی سیکھ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اتنی کوشش کرتے تھے کہ کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کی زبان میں لکنت تھی، لیکن وہ بھی کوشش کرتے رہتے تھے، پریکٹس کرتے رہتے تھے کہ کہیں ہم کچھ غلط ادا نہ کر دیں، اور اسی کوشش میں ان کا ماؤتھ تک زخمی ہو جاتا تھا اور بلڈ سے بھر جاتا تھا۔ ہم تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا نام ان کوشش کرنے والوں میں ہی شمار کر دے، آمین۔ تو دیکھتے ہیں اس کی ادائیگی کیسے کی جائے گی۔ غاد، غاد۔ آپ نے پورا فوکس زبان کی سائڈ پر رکھنا ہے۔ آپ نے زبان کی کروٹ یہاں ٹچ کر کے ماؤتھ کو آہستہ آہستہ کھولنا ہے، ڈھیلا چھوڑ کر۔ اوکے، کیسے کرنا ہے؟ غاد۔ اور یہاں پر بھی لاسٹ میں جو دال ہے اس پر آپ کی آواز تھوڑی باؤنس ہونی چاہیے، جس کو کہتے ہیں قلقلہ۔ آپ نے تھوڑا سا یہاں پر قلقلہ بھی لازمی کرنا ہے، د کی آواز آئے گی، غاد۔ اس کی پریکٹس ہم قرآن پاک کے کچھ الفاظ میں بھی کرتے ہیں، وَلَا الضَّالِّينَ وَضُحًى قَرْبًا۔ اب دیکھیے اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں قَزْبًا تو یہاں غود کی بجائے زا لگ جاتا، اور اگر ہم اس کو کہتے ہیں قَدْبًا تو غود تو قلقلہ لیٹر نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ہم یہاں
قلقلہ بھی کر رہے ہیں، ہم نے تو اس پر قلقلہ نہیں کرنا. تو آپ نے بڑے احتیاط سے اپنی زبان کی جو سائڈ ہے وہ لگانی ہے. قوما اوکے، کلیئر ہو گیا. سو کیپ پریکٹسنگ. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم حروف مستعلیہ کے نیکسٹ 2 لیٹرز جو ہے ان کی پریکٹس کریں گے، اور میں آپ کے ساتھ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز شیئر کرتی رہوں گی. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھے سے سمجھ آ چکی ہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہم فقہنی فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.